तमाम नए और पुराने आने वाले सब्सक्राइबर को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज की इस नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आपको बार बार मुलाज़मत से इनकार क्यों होता है, यानी कि आपको नौकरी क्यों नहीं दी जाती। तो इसकी चंद एक वजूहात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाय ना हो, आप अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करते फिरें। जी हाँ, तो अगर दोस्तों आप ये तमाम मालूमात हासिल करना चाहते हैं, ये तमाम टिप्स हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और उसके साथ ही आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको बआसानी मालूमात हासिल हो सके। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्या ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होती है या कि नहीं। आप अपनी राय से हमें आगाह करेंगे। तो चलें, आज की डेट में हम आपके साथ शेयर करते हैं कि काफ़ी लोगों को मुलाजमत पर क्यों नहीं रखा जाता, उसमें कौन सी कमी होती है जिसकी बिना पर उनको मुलाजमत पर नहीं रखा जाता। तो चलें, आज का ये जो लेक्चर मैंने तैयार कर रखा है आपके लिए, आपकी हेल्प हो जाए तो आपसे मैं शेयर करता हूँ। आपको बार बार मुलाजमत से इनकार क्यों होता है। इसी इन्वान को मद्देनज़र रखते हुए, अगर आप किसी इदारे में नौकरी के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं और इस नौकरी के लिए मुस्तरद हो जाते हैं, तो मतलब ये है कि आप इस नौकरी के काबिल नहीं हैं। कोई भी इदारा इस ही शख्स को मुलाजमत में रखता है जो इस ओहदे के काबिल हो और कंपनी के मयार पर पूरा उतरे, वो इस काम में महारत रखता हो। ज़्यादातर उम्मीदवारों की मुस्तरद होने की यही वजह होती है कि इनके अंदर इस ओहदे की सलाहियत नहीं होती जिसके लिए वो दरख्वास्त दे रहे होते हैं। वो कौन सी वजूहात हैं? जी हाँ, तो यहाँ आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो वजूहात जिनकी बिना पर आप की सीवी या आपको किसी भी जॉब से मुस्तरद कर दिया जाता है। वो वजूहात कौन सी हैं, वही आज का टॉपिक है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए हमारी वीडियो एंड तक, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी वक्त बर्बाद ना हो और वो बआसानी अपनी नौकरी हासिल कर सकें और नौकरी हासिल करने में कामयाब भी हो सकें। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी वजूहात हैं या क्यों आपको इस ओहदे के काबिल नहीं समझा जाता और आप मुस्तरद कर दिया जाता है। आइए इन वजूहात पर गौर करते हैं। सबसे पहले है तालीम का कम होना, यानी कि अगर आप किसी भी ओहदे के लिए किसी भी ओहदे पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखें कि उसका क्राइटेरिया क्या है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी बैंक में अप्लाई करते हैं और वहाँ पर वैकेंसी खाली है ब्रांच मैनेजर की, अगर ब्रांच मैनेजर के लिए आप सीवी जमा करवा रहे हैं और आपकी तालीम टोटल BSc है, तो इसका मतलब तो साफ ज़ाहिर है कि आपकी तालीम कम हुई, जिसकी बिना पर आपकी सीवी मुस्तरद कर दी जाती है। ये तमाम वजूहात तालीम कम होने की वजूहात होती हैं जो कि आपकी सीवी रिजेक्ट कर दी जाती है।
تعلیم کا کم ہونا۔ جی ہاں، اگر آپ کسی ادارے میں ملازمت کی درخواست دے رہے ہیں جہاں عہدہ بڑا اور آپ کی تعلیم کم ہو تو زیادہ تر امیدوار مسترد کر دیے جاتے ہیں، سیم جو کہ میں نے آپ کے ساتھ مثال شیئر کی ہے، کیونکہ جب تعلیم کم ہوگی تو معلومات بھی کم ہوگی، جس کی وجہ سے اس عہدے میں آپ کو فائز نہیں کیا جا سکتا جس کی معلومات آپ کو نہ ہو۔ جی ہاں، تو ایسے عہدے پر آپ کو بالکل ہی ہائر نہیں کیا جاتا جس کے بارے میں آپ معلومات نہیں رکھتے۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ کی تعلیم کم ہے تو آپ کی معلومات بھی کم ہوگی، آپ اس عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے جس کے بارے میں آپ مکمل معلومات نہیں رکھتے۔ تو اس کے بعد تعلقات کا مختصر ہونا، یہ بھی بہت ہی اہم وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ تعلقات کا مختصر ہونا۔ کچھ نوکریاں ایسی ہوتی ہیں جہاں لوگوں سے تعلقات ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر بینک یا مارکیٹنگ جو بھی ہے، ایسی نوکریاں تعلقات کی بنا پر ہی ملتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا تعلقات ہونے کی وجہ سے نوکری ملتی ہے، بلکہ آپ کا تعلقات وسیع ہونا چاہیے، جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ نوکریاں ایسی ہوتی ہیں جہاں لوگوں سے تعلقات ہونا ضروری ہوتے ہیں، خاص کر مارکیٹنگ کا پیشہ ایسا ہوتا ہے جہاں جتنے اچھے تعلقات آپ کے اپنے کلائنٹ سے ہوں گے اتنا زیادہ فائدہ آپ کے ادارے اور آپ کی نوکری کو ہوگا۔ جی ہاں، یہ وجہ تھی کہ تعلقات کا کم ہونا۔ آپ سے ہمیشہ انٹرویو کے دوران آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کن کن لوگوں کو جانتے ہیں، کتنا تعلق ہے، اس طرح کی جو باتیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں انٹرویو کے دوران، وہ یہی ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا تعلق کتنا ہے، لوگوں سے اس کا میل جول کیسا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تجربے کی کمی ہونا۔ جی ہاں، بالکل، تجربے کی کمی بھی بہت اہم وجہ ہے جس کی بنا پر کسی کو نوکری نہیں دی جاتی۔ کسی بھی ادارے میں نوکری کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو ادارے میں رکھا جا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کا تجربہ کتنا ہے۔ تجربہ مختصر ہونے کی وجہ سے نوکری کے لیے مسترد ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کے پاس کم تجربہ ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ آپ کو ہائر نہیں کریں گے، وہ ایسے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈیں گے جو کہ تجربہ رکھتا ہو اسی فیلڈ میں جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے قابلیت کا نہ ہونا۔ جی ہاں، تو دوستو تجربے کے بعد قابلیت کا نہ ہونا یہ اور ٹاپک ہے، اور تجربہ ایک اور ٹاپک ہے۔ ایسی نوکری کے لیے درخواست ہی نہ دیں جس کی قابلیت آپ میں موجود نہ ہو، آپ اس کام میں مہارت ہی نہیں رکھتے ہوں، کیونکہ جس عہدے پر آپ کو فائز کیا جا رہا ہوگا اس حساب سے آپ کی قابلیت اور مہارت کو جانچا جائے گا۔ اگر آپ کے اندر قابلیت نہیں ہوگی تو ممکن ہے کہ آپ کو مسترد کر دیا جائے گا۔ تو دوستو، آپ کے اندر قابلیت ہو، آپ جس بھی ویکنسی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے اندر اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ انٹرویو لینے والے کو آپ بہت ہی اعلیٰ قسم کے جواب دیتے ہوئے ان کے سوالوں کو ایک مہارت کے ساتھ جواب دے کر ان کو اپنی قابلیت ظاہر کریں۔ جی ہاں، تو دوستو اس کے بعد ملازمت یا کمپنی موضوع نہیں۔ بعض اوقات ملازمت یا کمپنی آپ کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے آپ دلچسپی پیشہ ورانہ امور میں کم ہو سکتی ہے۔ آپ کا مزاج انٹرویو کے دوران یا سی وی پر درج سابقہ تجربات سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، انٹرویو کے دوران اور سی وی پر جو آپ کے
تجربات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی نوکری مسترد کرنے میں بہت اہم کردار پیش کرتے ہیں، جس کے بعد عموماً کمپنی آپ کو ملازمت کے لیے منتخب کرنے کے حوالے سے گریز کرتی ہے۔ جی ہاں، مختصر یہ ہے، آپ نے تمام معلومات تو حاصل کی، لیکن آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے اور کیا وجوہات تھیں۔ مختصر یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیم، تجربہ، قابلیت، مہارت اور تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کسی ادارے میں نوکری کے لیے درخواست دیں تاکہ مسترد ہونے کے امکانات کم ہوں اور آپ کا قیمتی وقت برباد نہ ہو۔ جی ہاں، تو یہ دوستو چند وجوہات تھی جن کی بنا پر ہمیں یا کسی بھی کینڈیڈیٹ کو، امپلائی کو نوکری نہیں ملتی، اس کی سی وی یا اس کو انٹرویو سے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی چند وجوہات تھیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو شیئر بھی ضرور کریں گے، اور آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔